الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس ماہ میں انسانوں کی ذہنی، ایمانی اور اعمالی اعتبار سے بہت سی خوشگوار تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ارد گرد کے معاشرے میں امن و امان، باہمی ہمدردی، اسلامی اخوت، اسلامی بھائی چارہ، ایک دوسرے کا خیال، اس کی بھی ایک عجیب فضا قائم ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی مہینے میں عامتاً امت مسلمہ کا اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالنے کا دستور بھی پایا جاتا ہے۔ اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا براہ راست رمضان المبارک سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی شریعت اسلامی کی جانب سے ایسی کوئی حتمی بات، ایسی کوئی آخری بات نہیں ہے کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکلے گی، بلکہ قرن اولیٰ میں اگر ہم زکوٰۃ کی ادائیگی کے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنا ان لوگوں کے اعتبار سے آج ہم لوگوں کا رمضان میں زکوٰۃ ادا کرنا گویا خود غرضی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معمول تھا زکوٰۃ کی ادائیگی شعبان میں کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضرات صحابہ سے کہ آپ رمضان المبارک کو ترجیح نہیں دیتے جبکہ رمضان میں اللہ تعالیٰ ثواب کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں؟ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے اور فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، پھر رمضان کو ترجیح کیوں نہیں دی جاتی؟ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے صحابی، وہ سچے سپاہی جن کو اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کی معیت اور آپ کی صحبت کے لیے قبول فرمایا تھا، جو حضور پاک کا انتخاب نہیں تھے، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، جو انتخاب تھے خود اللہ کا، جن کو چنا گیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کی ہمنشینی کے لیے، ان حضرات کی فکر میں، ان حضرات کی سوچ میں اسی درجے کی بلندی اور اسی درجے کا کمال موجود تھا جس عظیم شخصیت کی صحبت انہوں نے اٹھائی تھی۔ چنانچہ حضرات صحابہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں نہیں کرتے، تو صحابہ نے اس سلسلے میں جواب دیا کہ ہم اپنے بھائیوں کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں۔ ہم اگر اچھا رمضان گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمارے بھائیوں کا رمضان بھی اچھا گزرے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ زکوٰۃ کی ادائیگی شعبان میں کریں، یا شعبان کے سوا کسی اور مہینے میں کریں، اس لیے کہ پرٹیکولر کسی ایک مہینے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کا کوئی خاص تعلق مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یہ تو خود غرضی ہے میری اور آپ کی کہ ہمیں ثواب زیادہ چاہیے، تو ثواب کی زیادتی پر ہم زکوٰۃ دیتے ہیں،
اور نتیجے میں ہزاروں لوگوں کا رمضان خراب کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے جس کو بیان عامتاً نہیں کیا جاتا۔ آپ کہیں گے کیسے خراب کرتے ہیں؟ ارے بابا، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، اگر رمضان کے پہلے زکوٰۃ ادا کی گئی ہوتی تو وہ بھی رمضان کے اوقات میں اپنے آپ کو فارغ کر کے اس مہینے کی ان بہاروں کو سمیٹتے جو بہار ثواب کے طور پر آپ سمیٹتے ہیں۔ لیکن آپ کے پاس چونکہ پیسہ ٹھہرا اور آپ صاحب مال ٹھہرے، صاحب زر ٹھہرے، تو آپ اپنے مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان میں کرتے ہیں۔ آپ کے پیش نظر تو یہ ہے کہ رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کاش کہ میرے آپ کے پیش نظر یہ بھی ہوتا کہ رمضان میں غریب کی ضرورت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ دیگ کی کھرچن بھی بہرحال ٹھیک ٹھاک ہوا کرتی ہے، تو اب پھر سمجھوتا کرنا پڑتا ہے اس بات سے۔ باقی یہ کوئی رخصت کا پہلو ہے، یہ عزیمت کا پہلو نہیں ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نکالتے ہیں آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ، آپ اپنے لیے نکالتے ہیں اور اپنے ثواب میں اضافے کے لیے نکالتے ہیں، لیکن یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں۔ معمول بنائیں کہ آپ رمضان سے پہلے شعبان میں اپنی زکوٰتوں کو ادا کر کے فارغ ہو جائیں۔ آپ کو کہیں کچھ دینے کی ٹینشن نہیں، اور کسی کو آپ سے لینے کی کوئی الجھن اور ٹینشن نہیں ہے۔ وہ اپنی اوقات میں عبادات کے لیے فارغ ہے، اپنے رب کو منا رہا ہے، اور ادھر آپ بھی اپنے لیے فارغ ہیں، آپ بھی اپنے اللہ سے اپنے معاملات کو بحال کرنے میں لگے ہیں۔ میرے بھائی، رمضان المبارک چونکہ اپنے اندر ایک ایسے رواج کو پاتا ہے جو مسلم سوسائٹی نے، مسلم کمیونٹی نے اس میں باقاعدہ رچا بسا کر داخل کر دیا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے آنے والی نسل کے ذہن کا حصہ ہوگی یہ بات، اور وہ اس کو دین سمجھے گی، وہ اس کو شریعت کا حصہ سمجھ کر قبول کرے گی۔ عدم معلومات کی بنیاد پر کہ صاحب زکوٰۃ کی ادائیگی تو رمضان ہی میں کی جاتی ہے، وہ رمضان کے سوا شاید اس کو گناہ سمجھے اور تصور کرے دین کے خلاف۔ بہرکیف یہ کہ زکوٰۃ رمضان المبارک میں ادا کیا جانے والا رواج پایا ہوا ایک اسلامی عمل اور شریعت کا عظیم حکم اور بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس کے ادا نہ کرنے پر جو نقصانات، جو وعیدیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں اور ہم تک وہ پہنچی ہیں، ہمیں ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور یہ ماحول بنانا چاہیے کہ معاشرے میں بسنے والا ہر صاحب نصاب اپنی زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کے ساتھ زندگی گزار رہا۔ یاد رکھیے، جب زکوٰۃ کے اموال روک لیے جاتے ہیں، جب زکاتیں سنبھال کر رکھی جاتی ہیں اور اس پر خواب دیکھا جاتا ہے معاشرے میں صلاح و فلاح کا، کامیابی کا، تو پھر وہ کامیابی تو کجا، بربادی کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور زکوٰۃ چونکہ واجب حق ہے امت کے کمزور، امت کے بے بسوں، لاچاروں اور مجبوروں کا، امت کے بھوکوں کا، امت کے پیاسوں کا، واجب حق ہے ان اللہ کے بندوں کا جن کے گھروں میں چراغ نہ جل سکا، جن کے گھروں میں اجالے نہ ہو سکے، جن کے پیٹ کے جالے نہ جھڑ سکے، ان کمزوروں کا یہ واجب حق ہے۔ اور جب اس حق کو مارا جائے گا، تلف کیا جائے گا، صرف نظر کیا جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر نظر انداز کیا جائے گا، پینڈنگ کیا جائے گا، آگے پیچھے اس کی ادائیگی ہوگی۔ آپ اپنی ضروریات کی تکمیل کرتے ہیں قرض لے کر بھی، لیکن جب ایک غریب کا مسئلہ آتا ہے تو کاروبار ٹوٹ رہا ہے، جب ایک غریب کا مسئلہ آتا ہے اور ایک کمزور کا مسئلہ آتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مسئلہ آتا ہے، تو ہزار مسائل ہیں ایک صاحب نصاب کے سامنے۔ جو انبار لگا ہوا ہے وہ ان کے سہارے زکوٰۃ کو مؤخر کرتا ہے،
اور نتیجے میں پستی کا، ذلت کا وہ مستقل شکار ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں اور آپ کو بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں، لفظی معنی زکوٰۃ کے پاکی کے ہیں، اور شریعت کی نظر میں زکوٰۃ صاحب نصاب شخص کے مال کی وہ معین مقدار ہے جو اللہ کے حکم سے مستحقین تک پہنچانا اس پر فرض رکھی گئی ہے۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان مال کے ساتھ مشغول ہوتا ہے تو اس کا دل مال کی طرف مائل ہوتا ہے، دل اس کے میلان کو قبول کرتا ہے، اور اس کے میلان کی محبت دل کی زمین پر بڑھتی جاتی ہے، اور مال کے ساتھ اس کی مشغولیت کی وجہ سے کئی ایک قسم کی روحانی اخلاقی بیماریوں اور گناہوں کا وہ شکار ہوتا ہے۔ نتیجے میں مال کی بیجا محبت، حرص، بخل، ان گناہوں سے کم از کم اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ حفاظت نفس اور مال کی پاکی کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو مقرر کیا گیا، اور قرآن میں کہا گیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ انسانوں کے ذہن کام کرتے ہیں کہ سود مال کو بڑھاتا ہے، انسانوں کے اذہان کام کرتے ہیں کہ ایک پیسہ دو اور اس پر وصول کرتے رہو اور سود کھاتے رہو، اور اس سے ہم ترقی کر جائیں گے، بڑھ جائیں گے، اور مال کی کثرت ہمارے پاس ہوگی۔ اللہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اصل میں یہ سود جو ہے، ربا جو ہے، یہ مال کو کھاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں صدقات کا وہ سلسلہ جو رب اکبر نے شریعت میں رکھا ہے اور جناب رسول پاک نے ہمیں عطا کیا ہے، وہ مال میں اضافہ کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ 10 روپے میں سے 2 چلے گئے، اور 100 میں سے 2.5 گئے، اور لاکھ میں سے 2.5 گئے، لگتا ہے کہ جا رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ اس بقیہ مال کی پاکی کے ساتھ اپنے ساتھ ہزاروں مال کی آمد کا سبب بنتا ہے۔ اس واسطے اس کی کوشش کی جائے کہ جو حضرات صاحب نصاب ہیں، جن کے پاس مال ہے، پوزیشن ہے، حیثیت والے ہیں، جن کی بیگمات کے پاس زیور ہے اور وہ زیورات کی ایک بڑی مقدار رکھتی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں اور اپنے مال کا کہیے کہ حساب لگا کر پائی زکوٰۃ کی مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پھر زکوٰۃ اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے، اس سے انکار، اس کی فرضیت سے انکار یا دلائل شرعیہ سے انکار سیدھے سیدھے کفر ہے۔ جو زکوٰۃ کا منکر ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو یہ کہے، بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں ارے چھوڑو یہ سب ان مولویوں کا بنایا ہوا ہے، ہمارے کون سا باپ کا بنایا ہوا ہے، یہ تو قرآن بول رہا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ۔ مولویوں کا بنایا ہوا کہاں سے آیا؟ کس نے کہا آپ سے مولویوں کا بنایا ہوا ہے؟ زکوٰۃ مستقل ایک چیپٹر ہے اسلام کا، اور ان 5 بنیادی پلروں میں سے ایک ہے جن پر اسلام کی عمارت ٹکی ہوئی ہے۔ کاش کہ میں نے اور آپ نے زکوٰۃ کے خوبصورت نظام کو اسلامی معاشرے کے استحکام کی بنیادوں پر پڑھا ہوتا تو ہمیں اور آپ کو پتا ہوتا زکوٰۃ کتنی منفعت کا سامان ہے۔ اگر اس معاشرے میں امت کے افراد امانت و دیانت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کر دیں، ایک پائی اوپر صدقات نافلہ کا نہ دیں، تو رب اکبر کی قسم مسلم سوسائٹی میں کوئی بھوکا رہنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ خالی زکوٰۃ آپ اپنی سلیقے کے ساتھ اگر ادا کر دیں۔ پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے ادائیگی کے جو فوائد و ثمرات ہیں اور اس کی جو برکات ہیں وہ اظہر من الشمس ہے۔ ہمارا آپ کا یقین ہے، ایمان قرآن پر، عقیدہ ہے اس پر کہ محمد الرسول اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ حق ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے پر مال بڑھتا ہے، اس کا مطلب بڑھتا ہے،
انہوں نے کہا ہے زکوٰۃ کے ادا کرنے پر مال پاک رہتا ہے، اس کا مطلب پاک رہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی پر مال محفوظ ہو جاتا ہے، مر نہیں سکتا، جل نہیں سکتا، کھپ نہیں سکتا، خراب نہیں ہو سکتا، ڈاکہ نہیں پڑ سکتا، کوئی غاصب غصب نہیں کر سکتا۔ محمد الرسول اللہ کی گواہی ہے، سارا جہان جھوٹا ہے، محمد کی زبان سچی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا آپ کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، اگر حضور پر ایمان رکھتا ہے تو اس بات کا منکر نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا ہے مال کی زکوٰۃ نکالنے پر اس کی حفاظت اللہ کی جانب سے کی جاتی ہے۔ چنانچہ محدثین نے، مفسرین نے قرآن پاک کی ان آیات کو اور مضامین کو یکجا کر کے ہمیں اور آپ کو حلوے کے طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 267 میں زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ نمبر 2، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ بخاری شریف کے حوالے سے اور تفسیر بیضاوی کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ پھر کامیاب جن لوگوں کو قرآن نے کہا ہے اور کامیابی کی صفت جن لوگوں کو قرآن پاک نے جن صفات پر کامیابی کی ضمانت دی ہے، ان میں ایک ضمانت یہ بھی ہے کہ وہ اہل ایمان زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل ہے، اس کی علامت ہے۔ قبر میں زکوٰۃ اپنے ادا کرنے والے کو عذاب سے بچاتی ہے اور اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے جنت کے داخلے کے 5 اعمال گنوائے گئے، ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا زکوٰۃ ادا کرتے تھے، اب وہ جب زکوٰۃ کی ادائیگی میں مکمل ہوگا تب جنت کا داخلہ یقینی ہوگا۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، اس کے گناہوں کی حفاظت کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، مال کی حفاظت کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ سے مال کا شر ختم ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کو تحفظ اور کہیے کہ اللہ کی جانب سے خاص سیکیورٹی عطا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر نقصانات اور وعیدیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے مال کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس مال سے ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ان سے یہ تمہارا مال ہے، اس کو تم سنبھال کر رکھتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، لہذا آج یہ تمہارے لیے وبال بن رہا ہے۔ ایسے شخص کے مال کو توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو سارے جہان کے سامنے رسوائی کا سبب ہوگا۔ یہ مال آخرت میں اس کے کام نہ آ سکے گا۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا جہنم کا ذریعہ بنتا ہے اور ایسا شخص قیامت کے دن ایسے زہریلے ناگ کی شکل میں اس مال کو پائے گا کہ جس کے سر کے بال جھڑ چکے ہوں گے اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سفید نقطے ہوں گے، اور پھر وہ سانپ اس کے گلے کا توق بنایا جائے گا اور اس کی دونوں بانچھیں پکڑے گا اور کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جسے تو سنبھال کے رکھتا تھا۔ بہرکیف یہ کہ اہل ایمان کے لیے بشارتیں اور وعیدیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی روشنی میں کافی ہے کہ وہ زکوٰۃ کی حیثیت کو سمجھیں، چاہے کہ ان پر کوئی لاجک پیش کی جائے، چاہے کہ ان کو کوئی سماج کا مستحکم نظام سمجھانے کی کوشش کی جائے۔ میرے آپ کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم اور آپ جس زکوٰۃ کے سسٹم کو فالو کر رہے ہیں اصل میں وہ نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگائیں اور اپنے مال کا پائی جوڑ کر اپنی مسجد کے امام یا جس معتبر عالم دین سے ان کے روابط ہوں وہ اس سے ملاقات کریں اور حرفن سبقن زکوٰۃ کے چیپٹر کو پوچھیں، پڑھیں، سمجھیں اور پھر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے اپنے اقربا میں، اعزاء میں، متعلقین میں، اپنے قریب سے قریب کے سرکل میں دیکھیں کون زکوٰۃ کا مستحق ہے۔
کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا سگا بھائی تڑپ رہا ہے اور آپ بنے پھر رہے ترم خاں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بیوہ بہن تڑپ رہی ہے اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور سسٹم موجود ہے، زکوٰۃ دے کر آپ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لا سکتے ہیں، خوشحالی لا سکتے ہیں، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے۔ ایسا تو نہیں کہ آپ کے تایا، آپ کے چچا، آپ کی خالہ، آپ کی پھپھو، آپ کے اپنے متعلقین، آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے فرینڈ سرکل میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس درجے بے بسی پر مجبور ہیں کہ کوئی ان کے لیے 2 روٹی کا لقموں کا انتظام کر دے۔ اگر ایسا کوئی ہے تو بنیادی طور پر اقدام کیجئے اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ لانا آپ کے ذمہ واجب ہے، اور زکوٰۃ اس کو بنیاد رکھا گیا ہے۔ آپ ان کے چہروں پر مسکان لائیے، اللہ نے آپ کو صاحب مال بنایا، اور اس کے بعد پھر پوری امت ہے، درجہ بدرجہ ہے، الاقرب فالاقرب ہے، اور سسٹم ہے، نظام ہے، اسلامی معاشرے کے استحکام کا بنیادی کہیے کہ حصہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ہمارے یہاں یہ جمہوریت کا جو خاکہ ہے، جسے ہم اور آپ جمہوریت کہتے ہیں، اس جمہوریت میں یہ مغرب کا تھوک ہے، یہ انگریزوں کی غلامی ہے، یہ ان گوروں کا تھوکا ہوا ہے جسے ساری دنیا چاٹ رہی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ امیر اور امیر ہوتا ہے، غریب مزید غریب ہوتا ہے، حاکم کو مزید قوت ملتی ہے، رعایا کمزور پڑتی جاتی ہے، اور طاقت کے بل پر وہ کھیل کھیلے جاتے ہیں جو عقل کے قریب نہیں ہوتے، انسانی دماغ جن کو قبول نہیں کرتے، سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی کہ اس کو معلوم تھا کہ راتوں رات دلی میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، کس کو معلوم تھا راتوں رات ہندوستان کی زمین پر کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اور دیکھیے، نیوز چینل آپ کو خبریں دے کر بتا رہے ہیں، یہ مغرب کا تھوک ہے، یہ جمہوریت ہے جس کو چاٹ کر ظالم طاقتور بن رہا ہے اور مظلوم مستقل پستہ چلا جاتا ہے۔ اسلامی نظام حکومت میں یہ نہیں ہوتا۔ اسلامی نظام حکومت میں چور کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں، زانی کو سنسار کر دیا جاتا ہے، مستقل قتل کرنے والے سے اس سے جان کا بدلہ جان کے طور پر لیا جاتا ہے۔ اور ابھی ملک کے گرہ منتری جی نے نصیحت فرمائی ہے، نصیحت، آپ نے شاید اسٹیٹمنٹ نہیں پڑھی ہے، بیان نہیں پڑھا ہے، اب تک تو آپ نے یہی سنا ہوگا، مفتی فلاں 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 فلاں، اپنے مفتیوں کے نام لیجئے، کچھ نئے مفتی مارکیٹ میں لانچ ہوئے ہیں، انہوں نے نصیحت کی ہے کہ اگر آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے شریعت کے مطابق ساری زندگی گزاریے۔ بات اگرچہ کہنے والا ایک نان مسلم ہے، کہنے والا حکومت کا آدمی ہے اور کہیں بھی تنزن گئی ہے، لیکن بات سچی ہے، بات میں جان ہے۔ اور یہ ہمارے لیے افسوسناک پہلو ہے کہ ہم ایمانی، عرفانی، روحانی، شرعی سطح پر اتنے کمزور پڑ چکے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہمیں شریعت کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ آپ کے سامنے شاید وہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے جس میں ملک کا ایک عظیم اور بڑی گدی پر براجمان آدمی جن کو امت شاہ کہا جاتا ہے، وہ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو زندگی گزارنی ہے تو پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاریے۔ یہ شاہ صاحب کا فتویٰ آیا ہے تازہ، آپ کو معلومات ہے؟ یہ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، اس اسٹیٹمنٹ کو آپ اپنے طور پر جانتے ہیں میرے بتانے سے پہلے؟ آپ یہ بتا سکتے ہیں ملک میں کیا چل رہا ہے؟ ہاں، ہم سے پوچھئے، سیلمپور سے پوچھئے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ جگمگ گلیاں، جگمگ تاروں روشن جیسی گلیاں، رمضان کی بہاریں، اور جناب من دیر رات تک بریانی کی دکانوں کا کھلنا اور دیر رات تک کھانے کا ایک ماحول، یہ چل رہا ہے۔ اچھا، یہی چل رہا ہے؟ آپ کو الیکٹرل بانڈ کا نہیں معلوم ہے کیا چل رہا ہے ملک میں؟ سپریم کورٹ کہاں کھڑا ہے؟ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کی دلی اپنے سرپرست سے، قائد کی حیثیت سے سیاسی اکھاڑے میں محروم ہو گئی ہے اور اٹھا کے اندر آپ کو نہیں معلوم؟ یہ سب آپ کو نہیں پتا؟ جی نہیں پتا، ہمیں کہاں پتا ہوگا؟ ہم تو بہادر شاہ ظفر کی بچی ہوئی اولادیں ہیں جن کو سو کر ہی ذرا دیر سے اٹھنا ہے۔ پوری مغل سلطنت اسی کا زوال کا حصہ ہے کہ صاحب دیر سے سوئے تھے، صاحب دیر تک سوئیں گے، جب اٹھیں گے تو سلطنت لٹ چکی ہوگی۔ پڑھیے، دیکھیے، اور دیکھیے ملک کہاں کھڑا ہے، کن حالات سے گزر رہا ہے۔
اب پہلے جیسے حالات نہیں رہے، ابھی 1.5 مہینہ پہلے جو صورتحال تھی وہ اب نہیں ہے، اور امید کیجئے رب ظالموں کے زوال لکھ رہا ہے، اور ظالموں کا زوال یقینی ہے، اور اس زمین پر ظلم باقی نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ خواجہ اجمیری کی زمین ہے، صابر کلیری کی زمین ہے، اور یہ نظام الدین اولیاء کی زمین ہے، یہ دھرموں کے سنتوں اور مہنتوں کی زمین ہے، یہ ان مہاپرشوں کی زمین ہے جنہوں نے زمین پر انصاف کو پسند کیا ہے، بھائی چارے کو، محبت کو، سلامتی کو، پیار کو پسند کیا ہے، اور آج اس زمین پر لٹیروں کا اور غاصبوں کا اور ڈکیتوں کا اور چوروں کا اور ہزار کروڑ چوری کرنے والے اور غریبوں کو ظلم کی تہ میں پہنچانے والوں کا دور دورہ ہے، تو ظلم باقی نہیں رہتا، وہ ختم ہوتا ہے، مٹتا ہے، اللہ ظالموں کا زوال لکھ رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا۔ ظالم زمین پر سلامتی کے ساتھ نہیں رہتا، لیکن اس کے لیے آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ شریعت کے اس حکم کو زندہ کریں اور اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالیں۔ کہاں دیں گے یہ سردردی آپ کی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، ویسے آپ دیں گے کہاں خوب جانتے ہیں ہم، آپ سے چلا نہیں جاتا، بہت معذرت کے ساتھ، آپ سے مراد آپ نہیں ہے، میں بھی ہوں ساتھ میں، چلا نہیں جاتا، پاؤں دکھتے ہیں، نہیں کر سکتے ہمت، اس لیے اپنے آفس میں بیٹھ کے اے سی چلا کے زکوٰۃ بانٹیں گے، تقسیم کریں گے زکوٰۃ، آئیے لائن لگائیے، اتنا مارے گا نا خدا، چلے گا پتہ، پہنچو ذرا اللہ کے یہاں، سیٹ بن کے آفسوں میں زکوٰۃ بانٹتے ہو، چلے گا پتہ، یہ اصل نظام نہیں ہے، اصل ترتیب یہ ہے، آپ اپنا زکوٰۃ کا مال لے کر گلی در گلی گھومیں، کوچا در کوچا گھومیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے غریب کی ضرورت کیا ہوتی ہے۔ سیٹ بن کے بیٹھ کے زکوٰۃ بانٹتے ہو، سفارہ لائن لگا، یہ احسان سمجھو، زکوٰۃ لینے والوں کا احسان سمجھو، تمہیں اللہ کے عذاب سے بچایا ہوا ہے، ورنہ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر خدا کے عمومی عذاب کا آنا یقینی امر تھا۔ اس لیے کہاں دو گے، کسے دو گے یعنی کس کو دو گے، کون آپ کے سرکل میں ہے غریب، یہ سردردی آپ کی ہے، باقی زکوٰۃ دو سلامتی چاہتے ہو تو، اور اگر سلامتی نہیں چاہتے تو پھر جتنے کوڑے پڑ رہے اس کے ڈبل کے لیے تیار رہو۔ زکوٰۃ نہ دینے پر عمومی عذاب اللہ کی طرف سے آتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، قرآن نے صاف کیا ہے۔ اس لیے جس پہ زکوٰۃ ہے وہ اپنے مال کا پائی نکالے، اور بیوی کے پاس زیور ہے اس سے بھی کہے زیور نکالو، اور اس کی زکوٰۃ کو، اس کے پیسے کون دے گا جی؟ آپ دیں گے، آپ اس کے بابو نہیں ہیں، آپ دیں گے، کون دے گا اس کے پیسے بھائی؟ بیچنے کا نمبر آئے تو کون بیچتا ہے؟ آپ ہی تو بیچتے ہیں، شوہر ہی تو بیچتا ہے، اب جب زکوٰۃ دینے کا نمبر آئے تو کون دے گا؟ اس لیے ارادہ فرمائے، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی سے کام لیں گے تاکہ اسلامی معاشرے کو استحکام مل سکے اور اس فریضے سے سبکدوشی کا موقع ہاتھ آئے۔ اللہ عمل کی توفیق سے نوازے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔